یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسن دوست اب آپ کو اس بارے میں پتا ہوگا قبرستان کے بارے میں، لیکن کچھ لوگوں کو قبرستان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ سنجیدگیاں بہت ساری ہیں لیکن حقیقت کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ حقیقت میں جب یہ قبرستان شروعات ہوئی تھی تو اس قبرستان کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانی، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں قربانی دی گئی، قربانی اس لیے دی گئی ہے کہ جب یہ قبرستان بنا تو اس پہ قبرستان پہ ایف آئی آر بھی کٹی، لوگوں کو پکڑا بھی گیا، طریقے نئے نئے طریقے سے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جس آدمی جو کوئی لیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے۔ آج اگر میں یہاں سے کسی کو کہوں کہ ہم کیریکٹر کے لیے نکلتے ہیں اور میں آپ کو لیڈ کر کے لے جاؤں کیریکٹر کے دفتر پہ لے جاؤں اور وہاں کوئی پھوڑ پھوڑ کر کے آئے گا تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا۔ شوکت نام کے آدمی نے ان لوگوں کو لیڈ کر کے لوگوں کو لے گیا۔ تو لیڈر جو ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو رہنمائی دینا، لوگوں کو لے کے جانا اس معاملات میں۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ آج فضل بھائی قبرستان والے جو ہیں مرحوم آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے بعد قبرستان کے بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف قبرستان میں ہماری جو سب سے مین جو کام ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قبرستان میں باہر کی تدفین کو بند کیا جائے۔ اس کے حوالے سے ہمارے یہاں پر کافی لوگوں نے دعوے بھی کیے، کافی لوگوں نے کہا ہم جائیں گے اور لوگوں کو روکیں گے، لیکن دعوے سراسر غلط نکلے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کی تاریخ سے لے کے پچھلے 3 مہینے 4 مہینے یا اس سے پہلے جتنے بھی دن ہیں اس میں اگر آپ قبرستان میں جا کے راؤنڈ لگائیں، قبرستان جا کے دیکھیں تو باہر کی تدفین سب سے زیادہ ہے۔ رفیق چاولہ وغیرہ ہیں کونسلر کے، باہر کی تدفین سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ اپنے معاملات کو اتنے اس معاملات میں الجھے ہوئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے کسی بھی اس وقت کسی ایسی بات سے جس سے ہمارے کسی بھائی کی دل آزاری ہو، ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کرنی۔ ہمیں صرف اور صرف ایک حل کی بات کرنی ہے کہ ہم ایسا کون سا حل نکالے جس سے ہمارے قبرستان میں باہر کی تدفین کو روکے جائے۔ اگر روک نہیں سکے تو کم سے کم اس کی کوشش کی جائے، اس کو کم سے کم کیا جائے، محدود کیا جائے۔ اب ہمارے یہاں بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی پرچی بنانے کے چکر میں لگ رہا ہے کہ یار میں پرچی بنا لوں، میں پرچی بنا لوں، میں پرچی بنا لوں۔ میرے بھائی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ناتا خان گوٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جتنی قبریں کھودی ہیں اس کے بعد پرچی کی بھی نہیں لی ہوگی۔ پرچی کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو کوئی پینشن، والد کی پینشن چینج کرانی پڑے یا آپ کو کوئی جائیدادی معاملات کرنے پڑے، اس سے آپ کو پرچی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی میسج نہیں کیا نہ مجھے بلایا، تو ہمارے جو سب سے مین پروگریس ہے وہ یہ ہے کہ فضل بھائی کی قربانیوں کو رائے گاں نہ کیا جائے۔ اگر انہوں نے ناتا خان گوٹ کے لوگوں کے لیے قربانی دی ہے تو اس قربانی کو رائے گاں نہ کیا جائے۔ اس قبرستان کا استعمال ایک پراپر طریقے سے کیا جائے۔ اس میں ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے میرے سارے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ جس فیصلہ کرے کہ اس قبرستان کو کس طرح چلایا جائے، نہ کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے بولے کہ یار میں یہاں کا نعوذ باللہ معصوم کیا بن گیا ہوں، اب میں ہی سارے فیصلے کروں گا۔ ہمارے فیصلے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی ایسا سیاسی لوگ، کیونکہ یہ کوئی سیاسی علاقے کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ علاقے کا بیرونی مسئلہ ہے۔ اس میں ساری سیاسی پارٹیاں سپورٹ کر سکتی ہیں اپنے لوگوں کو، جو لوگ نیوٹرل لوگ ہوں، جو آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہوں جو اس کام کے لیے آگے بڑھنے چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ یہاں پر جو بھی بات کی جائے اس بات کو مدنظر رکھا جائے۔ بات کرنے کا موقع سب کو ملے گا، لیکن اس بات کہ ہم نے کسی کی آزاری نہیں کرنی ہے، کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانی ہے۔ ہمیں آگے کا حل چاہیے کہ ہم کیا کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد میں بختیور بھائی سے بختیور بھائی 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کی، آپ ماشاءاللہ فتح بھائی کے ساتھ رہ چکے ہیں، تو بختیور بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات کرے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے
کہ नाता खान गोट के लोग के लिए किस तरह सहूलतें फराहम की जाए, उनके लिए पेचीदगियां न बनाई जाए। हमें लोगों को सहूलत देनी है, पेचीदगियां नहीं पैदा करनी है। मैं फजल कब्रिस्तान वाले का बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब ने जो कुर्बानी दी वो आप लोगों से टकी चुकी नहीं है। 1987 के अंदर ये कब्रिस्तान बना। मैं कुछ हकीकतें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिसका आम आवाम को इल्म नहीं है। 1987 में एक कब्रिस्तान बना। इस कब्रिस्तान के कागजात जो ओरिजिनल है वो मेरे पास मौजूद है। मेरे वालिद साहब ने कभी इससे कोट नहीं किया, लेकिन मैं आप लोग सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं सर्वे नंबर नहीं बता सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर फिर लोग सियासी लोग उल्टे सीधे काम कर लेंगे, इसलिए मैं कुछ चीजें सीधा राज रखना चाहता हूँ। तो ये जमीन हो गई है वक्त अल्लाह की रजा के लिए, और ये हो गई है 1987 में। अब मैं चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के मामला को सीधा चलने दिए। या तो आज जो मैंने मीटिंग रखी है, मीटिंग रखने का मकसद ये था कि ये एक साइड है। कभी एक बंदा उठ के कहता है कि पर्ची में बनाऊंगा, कभी दूसरा बंदा उठ के कहता है कि पर्ची में बनाऊंगा। ठीक है, देखें हम पर्ची बना रहे हैं 1987 से, हमारा उसके पीछे एक मकसद है। 2001 के अंदर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आर्मी का दौरे हुकूमत है और कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा हो रहा है। सीओडी मौजूद है, सिविल एविएशन मौजूद है। सिविल एविएशन ने कब्जा, उसके ऊपर क्या कहते हैं, पिटीशन डाली। मेरे वालिद साहब केस जीते। सोचने की बात है ना कि मेरे वालिद साहब केस कैसे जीत गए। कुछ न कुछ तो मौजूद है कि कोर्ट में जजमेंट आ गई, ऑर्डर हो गया, केस जीते मेरे वालिद साहब। अब आगे जो मामला चलते रहे उसके अंदर मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमने जब ये मामला स्टार्ट किए उसके अंदर लोगों ने रुकावटें डालना शुरू कर, फिर किसी ने पर्ची ले ली। फिर मेरे वाले साहब ने एक बात कही कि अपनों से नहीं लड़ा जाता, बाहर के लोगों से तो आप लड़ लोगे, अपनों से कैसे लड़ो। तो अब उनका हो गया इंतकाल। अब जो मेन मकसद है वो ये है कि यूसी के अंदर पर्ची जाना, यूसी से टाउन कब चली जाए ये हमें नहीं पता, टाउन से गवर्नमेंट के पास कब चली जाए ये भी हमें नहीं पता, और ये गवर्नमेंट के हाथों में चली जाए और फिर 15 और 20 हजार की खबर हम गरीब लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पास कागजात मौजूद हैं। जिस बंदे को मैंने शौकत भाई से भी ये बात की थी, मैंने कहा देखें अगर फजल के ऊपर लोगों को एतमाद था, फजल के ऊपर लोगों को भरोसा था, फजल की कुर्बानियों को लोग समझते हैं, तो उनके ऊपर एतमाद करके वो सिस्टम चला रहे थे। अब मैं उनकी औलाद हूँ, मैं सिस्टम को जिस तरह फी सबिल्लाह मेरे वालिद साहब लेके चलना चाह रहे थे, चल रहे थे, उस तरीके से मैं लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि कल को अगर कानूनी मामला हो तो मैं कानूनी हैसियत रखता हूँ, मेरे पास कागजात है, मैं कानूनी जंग लड़ सकता हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बदकिस्मती से हो गया बंटवारा, कुछ लोग एक बंदे के साथ हैं, कुछ लोग दूसरे बंदे के साथ हैं, कुछ लोग तीसरे बंदे के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मीटिंग रखी, पीछे से उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि मीटिंग कैंसिल कर दी इब्राहिम से। अब बात ये है कि हमने एक मीटिंग रखी, कैंसिल करूंगा मैं खुद बात करूंगा ना, किसी को क्या है, पर बात ये है कि इन चीजों को किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ये जमीन जो अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ हो गई है, जो अल्लाह के रास्ते में दे दी है, जिसके साथ किसी इंसान का कोई अब ताल्लुक नहीं है, ना कोई लावा दावा कर सकता है, और ये नाता खान गोट के लोगों के लिए वक्फ हुई है, तो इसके अंदर आकर कोई बंदा इंटरफेयर क्यों कर रहा है, क्या वजह है? एक तो हमें वो वजह बताई जाए। दूसरी चीज, अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो, देखें कानूनी हैसियत मेरे पास है, मैं कानूनी जंग भी लड़ सकता, आप कानूनी जंग नहीं लड़ सकते। आज अगर इस जमीन के ऊपर या किसी के ऊपर मैं ये केस करता हूँ कि ये पर्ची बना रहे हैं बोगस है, मैं उसके ऊपर केस करता हूँ, जमीन पे लग जाना है स्टे, कब्जा साबित हो जाना है, स्टे लग जाएगा, उसमें भी नाता खान गोट के लोगों को नुकसान है। तो हम ये चाहते हैं कि नाता खान गोट के लोगों को नुकसान ना हो, ये जमीन चल रही है, चलती रहे, ये फी सबिलिल्लाह चलती रहे। ये जो मामलात हैं कि बाहर की ये जो मामलात है कि एक बंदा कह रहा है कि भाई कब्रिस्तान यूं है तो मैं संभालूंगा, फिर दूसरा आके कहता है कब्रिस्तान यूं है तो मैं संभालूंगा, तीसरा यूं कॉर्नर से देखता है कहता है कब्रिस्तान की जमीन टेढ़ी हो गई तो मैं संभालूंगा। तो बात यह है कि आप अपनी कानूनी हैसियत साबित करें और आप संभालें। अभी ये बात की जा रही है कि कब्रिस्तान की जमीन है महदूद, कब्रिस्तान की जमीन महदूद है, कब्रिस्तान की जमीन खत्म होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये कब्रिस्तान जिस तरह हमने लड़ झगड़ के लिया ना, आगे तक गए, लड़े झगड़े, ये 20 एकड़ तो भरी नहीं अभी तक, आगे जमीन काफी खाली है, ये भी हम लोग ले सकते। पर बात है कि आपस के मसाइल खत्म कर लेना, पर्ची 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 के चक्कर में हम पड़े। यहाँ पे अगर किसी को फजल के ऊपर एतमाद था और अब मुझ पे एतमाद कर सकता है तो वो मुझे, देखें अवाम का फैसला आखिरी फैसला होता है। अगर वो मुझ पे एतमाद करते हैं तो मुझे बोले कि भाई पर्ची बनाए, पर्ची एक बंदा बनाए, उसके पीछे पूरी नाता खान गोट की अवाम खड़ी हो, सियासी जमातें खड़ी हो,
وہ جب معاملات کو لے کر چل رہا ہوں، اگر میں قانونی معاملات کو لے کر چل رہا ہوں تو میرے پیچھے عوامی طاقت ہونی چاہیے جو کم سے کم زمین کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ آگے جا سکے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں 1 روپے کی کرپشن نہیں کروں گا، نہ میرے باپ نے کی نہ میں کروں گا. پر اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا بندہ اس پرچی کو سنبھالے، میرے پاس کاغذات رکھے میں لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ سنبھالے. کہ اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کا مرڈر ہوتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے نا، میرے پیچھے آ جائیں گے لوگ کہ تیرا باپ اس کا قرض کرتا تھا، اس کے بعد اب تو ہے. آ جا تھانے، آپ تو پولیس میں آپ کو بہتر معاملات کا پتہ ہے. کسی کا مرڈر ہو جاتا پتہ نہیں اس کی تدفین ہوگی، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قبرستان کے رول ریگولیشن نہیں پتہ ان کو، باہر کی تدفینیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. اور آج جب بیٹھے ہوئے کہہ رہے میں ہوں، کل پولیس آئے گی کہ تدفین کیسے ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے، اس کا تدفین کیسے ہو گیا، بولیں گے یہ. تو بھائی قانونی حیثیت بھی ہم سے لے لو، پھر آپ سنبھالو اس کو، آپ سنبھالو. کل کو کچھ بھی ہوتا ہے، مسئلہ آتا ہے، آپ دیکھو اس کی، ہم آپ کے پیچھے کھڑے. یا دیکھیں میرے ساتھ ہو جائے، یا ایک بندے کو آگے کر دے اس کے ساتھ، میں بھی اس کے ساتھ. لیکن ایک پیج پر آئیں. یہ ناتا خان گوٹ کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے باپ کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. یا ایک پیج پر آ جائیں، یہ فیصلہ کر لیں. لیکن پرچی ایک بندہ بنائے. میں پرچیاں کیوں بنا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ کل کو کوئی بھی بندہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قانونی حیثیت سے میں اس سے جنگ لڑوں گا کورٹ کے اندر، وہاں مجھے دکھانا پڑے گا. آپ پرچی بنا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے یا زمین کے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں جج کے پاس کہ میں پرچی بناتا ہوں، وہ بولے گا کاغذ. آپ کیا بولیں گے؟ آپ تو کیس بھی نہیں جیتا، ہمارے پاس آرڈر ہے کیس جیتا ہوا کہ ہم تو یہ کیس جیتے، یہ قبرستان ہے. ہم تو بتا سکتے ہیں 20 ایکڑ کا. آپ نام یہ اس کے نام پہ یہ بھی نہیں پتا، کوئی بولے گا ہندو کے نام پہ، کوئی بولے گا فلپائنی کے نام پہ. لیکن ہمارے والد صاحب نے یہ بات سیغ راز میں رکھی. میں نے وکیل سے مشورہ کیا، وکیل نے کہا بیٹا اس کے اوپر کیس مت کر، علاقائی مسئلہ علاقائی طور پہ حل کرو. کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا، پتہ نہیں کتنا لمبا ہو جائے گا، اسٹے لگ جائے. ہم نے معاملے کو چھوڑ دیا. اب ہم آ گئے عوام کے درمیان. اب آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ میرے سر آنکھوں پر ہے. کوئی بھی بندہ پرچی بنائے گا، چاہے وہ یو سی سے بنائے چاہے وہ کہیں سے ہی بنائے، میں ان کے خلاف بھی جاؤں گا، کیونکہ پرچی ایک بندے کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی ڈگروڈ سے ایک بندے کا ہمارے پاس ایک پیغام آیا کہ ہم ڈگروڈ سے اپنی پرچی بنائیں گے. ملک صاحب ڈگروڈ سے اپنی پرچی بنائیں گے. کل کو کوئی پرچون والا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی پرچی بناؤں گا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے نا قانونی حیثیت نہیں ہے، ہر بندہ بنا رہا ہے پرچی. اور مشہور کیا کر دیے گئے، زمین کے کاغذ نہیں ہے، اس زمین کا مالک یہ ہے، اس زمین کا مالک وہ ہے، فلاں ہے ڈھمکانا ہے. آپ مجھے بتائیں گراؤنڈ اسٹارٹ ہوتا ہے شروع میں ہی قبریں کیوں نہیں ہے؟ ایسے کٹنگ میں کیوں ہے قبریں؟ اس کا مطلب ہے زمین کی پیمائش بھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں وہ جو زمین ہے آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ بائک چلائیں تو 15 منٹ کا راستہ ہے، کیسے ختم ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ کل کو یہ یو سی سے ٹاؤن جائے اور یہ معاملہ گورنمنٹ میں جائے اور آپ کو پیسے دینا پڑ جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ بات، یہ بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے. کل کو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے، ابھی کہہ رہے زمین ختم ہو رہی ختم ہو رہی ختم ہو رہی، کل کو کہیں گے زمین ختم ہو گئی، پھر کہیں گے کہ اس کا ایک اور مالک ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں، پھر کہیں گے کہ ہم نے اس سے بات کی وہ مانا نہیں، پھر 2 مہینے بعد کہیں گے کہ بھائی وہ بندہ مان گیا، ہم نے زمین خرید لی ہے، اب لے لو 10,000 میں قبر. کون کون خریدے گا؟ اس ٹائم ہر بندہ بولے گا کہ یار 25,000 کی مل رہی ہے، 20,000 کی مل رہی ہے، 10,000 میں سستی ہے، ٹھیک ہے. اس بندے کی واہ بھی ہوگی، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. یہ جو ان فیوچر ہونے والا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر سے پلاٹنگ شروع ہو گئی دوسری طرف، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں بالکل کونے سے ابھی بھی وہاں پر ایک پلازا بن رہا ہے. آپ اگر میں ناتا خان گوٹ کے کسی بندے کو بولوں کہ وہ پلاٹنگ شروع ہو رہی، وہ بولے گا داخلہ لڑی دے، داخلہ ڈیر لڑی دے، وہ کب ادھر آ جائے گا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بات یہ یہاں پر سیاسی بندہ ہے، اس کو کال آتی ہے دوسری پارٹی سے، وہ کہتا ہے ہمارا بندہ ہے، تدفین ہو جاتی ہے. ابھی 3 دنوں میں تدفینیں ہوئی ہیں باہر کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. کوئی غریب آدمی آتا ہے جس کا زور نہیں ہے، جس کا وس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ویلفیئر ہوئی ہے غریب آدمی کے لیے، مل کس کو رہی ہے؟ سیاسی طاقت والوں کے لیے. یہاں پہ آپ چھوٹے سے فیم کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے اس قبرستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کو پرچی چاہیے یا آپ کو باہر کی تدفین سے مسئلہ ہے؟ اب پرچی ایک الگ چیز ہے، باہر کی تدفین الگ چیز ہے.
آپ بات کر رہے ہو کہ باہر کی تدفین ہو رہی ہے، اس کو میں نے روکنا ہے. دیکھیں قبرستان کے اندر کوئی بندہ تدفین کے لیے جائے گا، ناطق خان کو اس کو پرچی چاہیے ہی ہے. وہ اس کو جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے پرچی چاہیے ہوگی تو وہ جائے گا اور پرچی بنائے گا اور کہانی ختم. پرچی کس کو چاہیے؟ پرچی چاہیے باہر والے کو. قبرستان کے اندر وہ جائے گا، اس کو ایک گورکن ملے گا، گورکن اس کو بولے گا یار بھائی بات سنو، یہاں تدفین کی اجازت نہیں ہے، اور وہ چلا جائے گا. ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے یہاں تدفین کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ اس سے بات کریں، اگر آپ کو پرچی مل جاتی ہے تو ہم تدفین کر دیں. کہانی تو باہر کا نام لے کے ایسے ہی خراب ہو رہی ہے نا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ میت لے کے کھڑا ہوا وہاں پر، منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. پھر کچھ بھی کر کے یا تو تعلق لگا دے گا، واسطہ لگا دے گا، یا تو کچھ اور سسٹم کر دے گا اور تدفین ہو جائے گی. پیسے کی آواز بھی ہو رہی ہے. ایسے کی آواز ہو رہی ہے، ناطق خان کے ہر بندے کو پتہ ہو رہی ہے. مجھے یا میرے باپ کو شوق ہوتا نا تو آج ارب پتی ہوتے. وہ میں رینٹ پہ نہیں رہتا، یہ میرا بھائی ہے، یہ رینٹ پہ رہ رہا ہے، یہ رینٹ پہ نہیں رہتا. ایسے نہیں ہوتے ہم لوگ، ابھی اربوں روپے چھاپ کے بیٹھے ہوتے. آپ لوگوں کو اعتماد ہے تو دعائیں خیر کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے فضل چور آدمی تھا، فضل ڈاکو تھا، فضل یوں تھا ہوں تھا، تو آپ اس فیصلے کو چینج کر دیں جس کو دینے دیجیے. آپ کو لگتا ہے فضل بہت زبردست آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن اس کا بیٹا چور ہے، تو آپ تب اس فیصلے کو پیچھے کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فضل پہ اعتماد تھا، آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، آپ میں تو پتہ نہیں کچھ لوگ مجھے جانتے کچھ نہیں جانتے، آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو آپ یہ فیصلہ ہاں میں کرتے ہیں. اگر آپ نے فیصلہ نہ میں کرنا ہے تو آپ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسی میٹنگ کے اندر سارا فائنل ہو جائے، ہمارے بڑے ایک اور میٹنگ رکھیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں بلائیں سب. اچھا، جس طرح آپ نے ابھی ابراہیم کی بات سنی، ہمارے درمیان ماشاءاللہ رفیق چاولہ صاحب بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ کونسلر بھی ہیں سگروڈ سے، اور احمد علی بھائی بھی ہیں. تو میری گزارش ہے پہلے احمد علی بھائی سے کہ احمد علی بھائی بھی تھوڑے سے اپنے الفاظ کے سامنے بیان کریں. احمد علی بھائی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست بھائیوں کو السلام علیکم. دوستوں ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ رہتے ہیں ڈنور میں، اور الحمدللہ ہمارا آپ کا علم والا رشتہ ہے، معاملات ہے، اور آپ کی ہماری زمین کی ہمیشہ سانجھی رہی ہے. اور اب پچھلے قبرستان ہمارے پاس ایک عرصے سے پہلے یہ کھوٹا تھا، اس کے بعد یہ شفٹ ہوا ہے. اس کے اندر بہت سے لوگوں کی بڑی محنت بدل گیا، زیادہ کوشش کی اس قبرستان کے حوالے سے، اور کامیاب ہوئے. اور اس کے اندر بلا تکلیف 17-18 سال سے میرا خیال حاجی سلیم صاحب اور لوگ رسیدے وغیرہ بنا رہے تھے، لیکن اب چند دنوں سے کوئی مسئلہ کریٹ ہوا جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب ابراہیم بھائی اور دوسری پارٹیوں کے درمیان اگر سے مسئلہ کر رہا ہے، تو میرا آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار ہم بجائے اس کے کہ ہم ساری چیزوں کو روڈ کے اوپر کریں، ہم پہلے تمام لوگ ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے جو یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات کرے اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرے. کیونکہ اگر ہم لوگ آپس کے اندر الجھیں گے کام خراب ہوگا. دوسرا اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے بلڈر مافیا کی آج بھی کوشش یہ ہے کہ زمین کو وہ اختیار لے. اب مثال کے طور پہ ابراہیم بھائی کے پاس پیپر ہے، ابراہیم بھائی بات کر رہے ہیں، تو ابراہیم بھائی کو چاہیے کہ کچھ چیز پر اپنے ساری چیزوں کو لے کر اپنی لگیریز بنائیں. اور جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے اگر وہ کہتی ہے کہ ہم نے پرچیاں بنانی ہے، جھگڑا یہ صرف پرچیوں کا چل رہا ہے نا. ہم نے ہمیں صرف لوگوں نے بنا کیا کہ ہم بائک کی میتیں نہیں دکھانے دیں، اور ہم ایک دوسرے پر بات یہ کہ یہاں پیسوں کے بھی الزام لگتے ہیں، ساری چیزوں میں لگتے ہیں. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ یار بجائے چیزوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے، پہلے کوشش کریں کہ یار جو معاملات ہمارے خراب ہیں ان کو قریب لائیں، تاکہ ہم اس قبرستان کو ایک بہتر کمیٹی دے کے اس مسئلے کو حل کریں. اس طریقے سے اگر ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ کام بڑھے گا. اگر ہمیں دوسرے کو نیچا یا اونچا دکھانے کے چکر میں لگیں گے تو پھر ہمارا کام خراب ہوگا. تو میری آپ تمام دوستوں سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے. اس کمیٹی کے اندر ہاتھ روڈ کے لوگ لے لیں، آئین کے لوگ لے لیں، بھائی کے بیچ میں تمام شرکے کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو 2 سے 4 لوگوں کو لیں اور پہلے سے پہلے قریب لایا جائے. اور انشاءاللہ ابراہیم اپنا فضل بھائی نے جس طریقے سے اس قبرستان کے حوالے سے محنت کی اس کا میں ہمارے سامنے اس نے کوشش تو اس حوالے سے بختور بھائی وغیرہ یہ پوری ٹیم ہم لوگ ساری چیزیں دیکھتے تھے، تو انہوں نے بڑی محنت ان کی کوشش کاوش کہ ابراہیم بھائی کو اس حوالے سے بھی قبرستان کے حوالے سے شامل کرنا چاہیے.
انہیں رکھنا چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے اس کے بعد. تو لہٰذا میں آپ تمام دوست بھائیوں سے بات کی بولوں کہ یار آپ لوگ بجائے اس کو اس روڈ کے اوپر کرنے کی تمام لوگوں سے ملیں, اس کے اندر جو ہمارے موجود ادارے ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے, لوگوں سے مشاورت کی جائے, اس کے بعد پھر لوگوں سے بیٹھ کر کام کیا جائے. آپ جو کمیٹی ہے مضبوط کمیٹی بنائیں. اور 75,000 روپے وہاں پہ ہم نے جمع کرایا کہ یہ منیر سلطان کے بینر والے نے 15,000 روپے ایکڑ میں خریدی ہے, تو یہ 75,000 ہم جمع کرتے ہیں, یہ قبرستان لوگوں کے لیے اتنا ہی. ابھی اس میں جگہ نہیں ہے, کنٹونمنٹ نے پابندی لگا دی ہے, لیکن وہاں بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ جی چوکیدار کچھ لے دے کے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو. یہاں بھی ہے اس وقت تو اس بات پر تمام مکتب فکر کے لوگوں کو متفق سب سے پہلے کرنا چاہیے. اس پہ یہ جیسے میرے بھائی نے ایک کوشش کی, جنرل باڈی بلائی, جنرل باڈی میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے. اس لیے تو علاقہ معززین پر مشتمل جو کہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو یا سماجی تنظیموں کو ہولڈ کرتے ہیں ان پر مشتمل بلائیں اور پہلے تجاویز لیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے ہم باہر کے اس کو روکیں. جو سب سے زیادہ شکایت آ رہی ہے وہ باہر کی آ رہی. دوسری شکایت بیچ میں پیسوں کی انوالومنٹ کی آ رہی ہے, تو اگر اس کے کوئی ثبوت ہے تو وہ جو یار ایک کمیٹی ہو وہ ان سے بھی بات کرے کہ بھئی پیسوں کا لین دین کیوں ہو رہا ہے. گورکن کا معاملہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ گورکن جو وہاں پر بیٹھتا ہے وہ لازمی ڈیل کرتا ہے اور لین دین کرتا ہے. اس کے پیچھے کون ہوتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی مدعا اس کا آدمی, کوئی مدعا اس کا آدمی. تو لوگوں کو کیونکہ یہ بلا غرض ایک معاملہ ہے تو لوگوں کو متفق کرنا چاہیے. اس پر معززین پر مشتمل ایک اجلاس کسی بند اس پہ ہونا چاہیے جو کہ تجاویز ایسی پیش کرے. اس وقت اس جنرل باڈی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ساتھیوں سے بھی کہ بھئی آپ اپنی اپنی تجاویز پیش کر دو کہ کون سی ایسی تجویز ہے کہ جس سے ہم باہر کی تدفین کو روکیں. کیونکہ ناتا خان گوٹ جو ہے یہ اس میں ہم 1960 سے 65 سے ہم اس میں سیاست کرتے آ رہے. فضل ربی میرا پھپھوزاد بھائی تھا, اس وقت سے ہم یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا سب کچھ کرتے ہیں. ناتا خان گوٹ میں اختلاف رائے رہتا ہے, چھوٹی بستی ہے اس میں اختلاف رائے رہتا ہے, لیکن اگر بغیر کسی غرض کے تمام مکتبہ فکر کے معززین کو بلا کے یہاں پر کوارٹ کی انجمن ہے, ثوابی مردان کی انجمن ہے, اس کی سب سے زیادہ ہزارہ برادری ہے ہماری, تو تمام برادریوں کے معززین کو ایک ایک دو دو کو بلا کے بند کمرے میں اس پر ایک طریقہ کار طے کیا جائے کہ بھئی کس طریقے سے ہم روکیں باہر کی تدفین. تو یہ ہوگا بلا غرض. باقی فضل بھائی ہمارے دوست تھے, ان کی اس کے لیے جدوجہد ہے, قربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ پہنچائے. لیکن اب جو ہے نا قبرستان بہت پھیل گئے آگے تک, تو اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس جو کاغذات ہیں وہ COD کے اور زمین کے, اور اس کے کسی پاور صاحب نے مقدمہ جیتا ہائی کورٹ سے, میں نے اس کی ایک کاپی حاجی سلیم کو بھی دی تھی. تو وہ جو ہے نا ادھر COD قابض ہے, ادھر ہم قابض قبرستان کے. تو یہ ہم جو قابض ہیں ہم کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے, اللہ نے, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم آج تک قبر کی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں, حالانکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جس طرح تعلیم اور صحت حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر ابراہیم بھائی نے قدم بڑھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غرض یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ میری رائے یہ, میری ذاتی تجویز یہ کہ کسی بند کمرے میں تمام برادریوں سے ایک ایک دو دو بڑوں کو بلا کے ان تجاویز پر بات کی جائے کہ بھئی کس تجویز سے ہم کیسے روکیں. پھر وہ جو کمیٹی بنے گی وہ منہ بھی دے گی, جو بندہ پیسے کی لین دین کرے گا اس کو بھی منہ دے گی, جو بندہ باہر سے لا کے دبانے کی کوشش کرے گا اس کو بھی. تو اس طریقے کا وہ طریقہ کیا جائے. اور ابھی یہ جو موجودہ جنرل باڈی بیٹھی ہوئی ہے ان کے بعد بھی اگر کوئی اچھی تجویز آتی ہے تو وہ لکھ لی جائے کہ بھئی کون سے ایسے طریقے آپ لوگ ہمیں بتا دیں کہ جس سے ہم باہر کے لوگوں کو روک سکتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے آگے 30 گھنٹے کی زمین جو تھی, اور اس کے علاوہ جو جہاں گراؤنڈ وہاں کا گراؤنڈ ہے, اس زمین کے لیے میں جب کاغذ دیکھے 3 فائلوں کے بنڈل, ان فائلوں کے اندر فائل کے اندر CA سے کیس کے کاغذات ہیں, اس فائل کے اندر انہوں نے نعمت اللہ خان کو اور ان کی انتہائی محنت ہے کہ یار میں 3 فائلیں دیکھی اور کترا گیا کہ یار اس بندے نے اپنی ساری زندگی کا کپتان کی. اور جو 2 بندوں نے زمین وقت کی ہے انہوں نے اس کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کیا.
ہمیں صرف فرد واحد ابراہیم کے نام پہ، ابراہیم کے والد صاحب فضل بھائی کے نام پہ زمین کی ہے کہ اگر ہم 20 ایکڑ اور 30 گھنٹے زمین کا کسی کو مالک بنا رہے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، وہ صرف ابراہیم کے بھائی فضل بھائی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی بندہ بھی شریک نہیں ہے. انہوں نے زمین کا جو مالک بنایا ہے، جو ان کو تمام اختیارات کے ساتھ جو ہی ہے، وہ صرف فضل بھائی قبرستان والے، اور اس میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا. وہ زمین کے کاغذات میں نے خود دیکھے ہیں، 2 سے زیادہ ایفیڈیوٹ ہیں، سارے زمین کے کاغذات ہیں، سارے معاملات ہیں. تو میری یہی درخواست ہے کہ ابراہیم بھائی جو اس کام میں اگر آ رہے ہیں، یہ اس کام کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ چلنا چاہیے. السلام علیکم.